آئے میں آپ کو ایک منفرد اور بہت ہی اچھی کہانی سناتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب اللہ پاک نے زمین اور آسمانوں کو اپنے حکم سے پیدا کیا تو ہر چیز حسین اور مکمل بنائی تھی۔ اللہ پاک کی قدرت نے ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر بٹھا دیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے خاص بندے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور پھر اللہ پاک نے ان میں روح پھونکی۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس فرشتے نے سجدہ نہیں کیا اور وہ تکبر کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا جہاں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں۔ پھر ایک دن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی حوا اب جنت میں ہی رہیں اور یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس درخت کا پھل آپ نے اور آپ کی بیوی نے نہیں کھانا جس سے میں نے آپ کو منع فرمایا ہے۔ لیکن ابلیس نے آدم اور حوا کو بہکا ہی دیا اور انہیں اس درخت کا پھل کھانے کا لالچ دے کر کھلا ہی دیا۔ انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور جب پھل کھا لیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اللہ پاک نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم اور حوا جب زمین پر آئے تو انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اللہ پاک کی راہ میں چلنے کی کوشش کی۔ زمین پر آ کر انہوں نے ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیا، کھیتوں میں کام کیا اور اپنی نسل کی پرورش کی۔ آہستہ آہستہ حضرت آدم نے زمین کی زندگی کو سمجھنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تعلیم بھی دی اور ان کے اخلاق بھی سنوارے اور انہیں اللہ پاک کی طرف بلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کی داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر اہم یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اللہ پاک کی طرف لوٹ آئیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی راہ پر چلنا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنا پہلا قدم رکھا جس کے ذریعے انسانیت کا آغاز ہوا، اور ان کی کہانی ہمیں امید دیتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، بس ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔